الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اور یاد کرو اس وقت کو جس وقت ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربى، اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتامى والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر گئے تم مگر تھوڑے سے تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، درا حالے کہ تم منہ موڑنے والے تھے۔ گزشتہ درس میں بات چل رہی تھی کہ بنی اسرائیل سے حق تعالیٰ نے مختلف قسم کے پختہ عہد لیے تھے۔ پہلے یہ اللہ سے کتاب مانگ رہے تھے کہ ہمیں کوئی منشور، دستور، قانون، اللہ کی کتاب مل جائے۔ اللہ نے تورات عطا کر دی۔ اب جب تورات مل گئی تو انہوں نے اس سے بھی اعراض کرنا شروع کر دیا کہ نہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے ان پر کوہ طور کو اوپر اٹھایا اور کہا کرو، پکڑو اس کو مضبوطی سے، اور اس کے اندر جو کچھ ہے یاد کرو جی، ورنہ یہ پہاڑ تمہیں کچل کے رکھ دے گا۔ تو انہوں نے خواہی نہ خواہی اس کو قبول کر لیا اور اب پختہ عہد کر لیا، اللہ اب اس طور سے ہماری جان چھڑا دے، پہاڑ کو ہمارے اوپر سے ہٹا لے، ہم تیری کتاب پر عمل کریں گے۔ پھر اسی طرح ان سے ایک اور پختہ عہد لیا، اس کا تذکرہ یہاں پہ کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، تم قرابت داروں، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کا خیال کرو گے جی، اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو گے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ بھی ان سے عہد لیا، چنانچہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح رب تعالیٰ اپنے بندوں کو پالتے ہیں تو اسی طرح اولاد کی ماں باپ بھی پرورش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ پاک انسانیت پر، اپنے بندوں پر جی انعامات اور احسانات بغیر معاوضے کے کرتے ہیں، کسی قسم کا صلہ نہیں مانگتے، تو ماں باپ بھی اپنی اولاد پر جی انعامات و احسانات کرنے کے بعد کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اس لیے تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس حسن سلوک میں ماں باپ کے بعد جو آگے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی، اور پھر رشتہ داروں کے بعد آگے جو یتیم ہیں، نابالغ بچے جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، ایسے نابالغ بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے جی۔ اور جانوروں میں یاد رکھیں، انسانوں میں تو باپ نہ ہو تو یتیم کہلاتا ہے، جانوروں میں جس کی ماں نہ ہو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان کے اندر اگر کوئی چیز، کسی کی نوعیت ایسی ہے جو جداگانہ قسم کی چیز ہو، ایک الگ انداز کی چیز ہو، کوئی وکھری ٹائپ کی چیز ہو، اسے یتیم کہا جاتا ہے جی، جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے در یتیم، حضور موتی ہیں اور یتیم یکتا موتی ہیں
آپ جیسی مثال کائنات میں کوئی نہیں ہے جی۔ تو فرمایا یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور اسی طرح والمسکین، اور مسکین آدمیوں کے ساتھ بھی، جن کے پاس ان کی جو روزی ہے اس سے ان کی ضرورت کی چیزیں پوری نہیں ہوتی، ان کے وسائل سے ان کے مسائل حل نہیں ہوتے، تو فرمایا ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اور آگے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور اگر عام لوگوں کے ساتھ مالی اور بدنی خدمت نہیں کر سکتے تو کم از کم اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ اب یہ اچھی بات کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ ایک تو یہ کہ سلام کرنا داخل ہے، کہ جس سے بھی ملے سلام کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، چاہے اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے سلام کرو جی۔ اور جیسا اگر کوئی سلام کرے ردوہا، اس کے سلام کا جواب دو، اور بلکہ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے زیادہ اچھے طریقے سے اس کو لوٹاؤ۔ اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی طرح اچھی بات کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ نرمی کے ساتھ بات کرو جی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کو نرمی عطا کر دی گئی اس کو ساری خیر عطا کر دی گئی، اور جس کو نرمی سے محروم کر دیا گیا اس کو خیر سے محروم کر دیا گیا جی۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی نرمی کا حکم دیا ہے۔ دیکھو نا، حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو کہا کہ جناب جاؤ فرعون کو اور اس کو دعوت دو، لیکن ساتھ ہی کہا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، نرمی سے بات کرنا جی، سختی نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سختی کی جاتی ہے تو آدمی ضد پر قائم ہو جاتا ہے اور حق بات کو بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو بات کرنے کا انداز ہے وہ بھی ٹھیک ہو، اگلے کو ڈیگریڈ کرنا مقصود نہ ہو۔ بعض بات تو بڑی نرمی سے کرتے ہیں لیکن ایسا تانا مارتے ہیں کہ آدمی جل بھن کے رہ جاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے نہیں، جس کو دعوت دینی ہے دعوت کے انداز تان و تشنیع کا نہ ہو۔ بعض لوگ کسی کی طرف جاتے ہیں تو اگلے کے عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے عیبوں کو یاد کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو شریعت کہتی ہے بات اگر حق کرنی ہے تو طریقہ اگر حق ہے تو بات بھی حق ہو۔ اسی لیے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ہے کہ جہاں پر 3 حق جمع ہو جائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بات اثر نہ کرے۔ سب سے پہلی بات کہ بات بھی حق ہو، غلط بات کی دعوت نہ دے۔ دوسری بات یہ کہ نیت بھی حق ہو، اس کی خیر خواہی مقصود ہو، اس کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو۔ نمبر 3 طریقہ بھی حق ہو جی، احسن طریقے سے اگلے سے بات کرے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ احسن، جو بات اگر کسی سے مناظرہ کرنا ہے دعوت دینی ہے تو احسن انداز میں دعوت دو۔ اور داعی ہمیشہ وہ کامیاب ہوتا ہے جس کے اخلاق نرم ہوں، لہجہ انتہائی سنجیدہ ہو اور بات میں سختی نہ ہو، ورنہ قرآن نے کہا ہے، فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر آپ سخت ہوتے جی، آپ ترش روح ہوتے، آپ سخت قلب ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ سے دور ہو جاتے، صحابہ کرام آپ سے منتشر ہو جاتے۔ اللہ نے آپ کو نرم اخلاق دیے ہیں، اس لیے جو آپ کے ساتھ آتا ہے وہ آپ کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ داعی، عالم، مبلغ، تبلیغ کرنے والے کے بات میں سختی نہیں ہونی چاہیے، نرمی، بات بھی حق ہو، طریقہ بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو، جس کو دعوت دے رہا ہے اس کے ساتھ خیر خواہی بھی مقصود ہو۔ بلکہ خیر خواہی کیا، جناب دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھ کے دعوت دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، فرمایا میں سب مسلمانوں کو فی الحال اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اور جو کافر ہیں ان کے بارے میں بھی یہ امکان ہے کہ معال کے اعتبار سے، مستقبل کے اعتبار سے وہ مجھ سے آگے نکل جائیں۔ بھئی کوئی کافر کلمہ پڑھے اور نیک عمل کرنے لگ جائے تو ظاہر ہے پہلے والے مسلمانوں سے اچھے آگے نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ جس کو دعوت دینی ہے اس کو حقیر، گھٹیا، گناہگار، خبیث سمجھ کے دعوت نہ دو،
اس کو اچھا، اپنا بھائی، اپنا خیر خواہ، جی اپنے سے بہتر سمجھ کے اس کو دین کی دعوت دو۔ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ جی آگے جو حکم دیا ہے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ہم نے بنی اسرائیل سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ تم نماز قائم کرو گے۔ نماز یہ اللہ کے فرائض میں سے اہم ترین فریضہ ہے، اہم العبادات ہے جی، اور یہ تمام شرائع میں کچھ تفصیلات کے فرق کے ساتھ یہ رہی ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی حصہ نہیں اسلام کے اندر اس شخص کا جو نماز نہ پڑھے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا نماز کی دین کے اندر وہی حیثیت ہے جو بدن کے اندر سر کی حیثیت ہے۔ سر کے بغیر بدن نہیں، نماز کے بغیر اسلام نہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان تو فرق ہی نماز کا ہے، مومن نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ نبی کی معراج آسمانوں پہ ہوئی اللہ سے ملاقات کی صورت میں، اور مومن کی اللہ سے ملاقات نماز کے اندر ہوتی ہے۔ فرمایا بندہ جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو وہ سر حقیقت میں فرش پر نہیں ہوتا، وہ عرش پر اللہ کے قدموں میں سر ہوتا ہے جی۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر دیا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا۔ تو اندازہ کیجئے نماز کی اسلام کے اندر کس قدر اہمیت ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے نمازیوں سے اتنے ناراض ہیں، اتنے ناراض، بلکہ جو لوگ نماز کو مسجد کی بجائے گھر میں پڑھ لیتے ہیں، حضور رحمت للعالمین ہے، اس کے باوجود فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں ایک امام کو کہوں کہ تم نماز پڑھاؤ، جماعت کھڑی کر دوں، اور چند جوانوں کو حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کریں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دوں جو بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے ایک نماز پڑھنی ہے، دوسری نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے جی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ضریر البصر، نگاہ کمزور ہے اور میرے گھٹنوں کے اندر بھی تکلیف ہے، کیا میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے تو فرمایا کہ ٹھیک ہے پڑھ لیا کرو، پھر جب وہ شخص مڑنے لگا، جانے لگا، تو حضور نے فرمایا هل تسمع النداء، کیا جہاں تم رہتے ہو وہاں پر اذان کی آواز سنتے ہو؟ اس نے کہا نعم یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کے رسول اذان کی آواز تو آتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اذن لا، پھر نہیں، آ کے مسجد میں نماز پڑھو۔ فرمایا مسجد کی نماز وہ گھر کی نماز سے 25 گنا، بعض روایتوں میں 27 گنا افضل ہے۔ گھر میں نماز وہ ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، مسجد میں پڑھی جانے والی نماز گھر والی نماز سے 25 گنا یا بعض روایتوں میں 27 گنا المضاف ہے۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جماعت کے ساتھ، حضرات صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے حضور کے زمانے میں کسی منافق کو بھی نماز کی جماعت کی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی جی۔ اگر کوئی آدمی قدموں کے بل گھسڑتا ہوا جی وہ مسجد میں پہنچ سکتا تھا تو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ تو ایک حکم کیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اور دوسرا ان کو حکم تھا وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ انسان پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک خاص حصہ نکالنا جو فرض ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ حق تعالی جل شانہ نے فرض کی ہے، اور زکوٰۃ کا نصاب وہ کیا ہے؟ اگر کوئی 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر کا مالک ہو جائے، جیسے آج کل تقریباً 2500 2500 2600 روپے کا تولہ ہے، تو اس اعتبار سے جو زکوٰۃ ہے وہ تقریباً 1,30,000 روپے کی مالیت کے بقدر کا کوئی مالک ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور ظاہر ہے اگر کوئی آدمی 52.5 تولے چاندی
یا اس کی مالیت کے بقدر نصاب کا مالک ہو تو اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کو دے۔ چنانچہ اگر کسی کے پاس 40,000 ہے تو ظاہر ہے 1,000، 1,00,000 روپے ہے تو 40واں حصہ 2,500، کسی کے پاس 2 لاکھ ہے تو ظاہر ہے سال کے بعد اس کی زکوٰۃ 5,000، تو گویا ہر لاکھ پر 2,500 روپے اللہ کا حق ہے۔ اور یہ مالی حق اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا ہے، بلکہ بہت ساری جگہوں پر تو نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ فلا صلاۃ لہ، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے یعنی نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، حضور نے فرمایا فلا صلاۃ لہ، اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتے۔ جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاۃ، جی سمندر اور خشکی میں جب بھی کوئی مال ضائع ہوتا ہے وہ ہمیشہ مال زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ڈاکہ پڑ گیا، جی لوگ کہتے ہیں جناب چوری ہو گئی، لوگ کہتے ہیں جناب فلاں نقصان ہو گیا، کاروبار میں خسارہ ہو گیا، جناب یہ وہ معاملہ ہو گیا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ فلاں نے میرے ساتھ فراڈ کر دیا ہے۔ لوگ فراڈ نہیں کرتے، اصل میں بندے نے اپنی ذات کے ساتھ خود فراڈ کیا ہوتا ہے۔ جی اور یقین جانیں وہ لوگ جو اپنے مال کا فرض اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ ان کو نقصان سے محفوظ کرتے ہیں، ان کا سرمایہ صحیح جگہ انویسٹ کروا دیتے ہیں، جی ان کی طرف برکت آ جاتی ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے پھر وہ رو رہے ہوتے ہیں، جی چور لے گئے، ڈاکہ لگ گیا، جناب وہ جانور لیا تھا اس کا تھن مر گیا، جناب وہ گاڑی لی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جناب فلاں کے ساتھ پارٹنرشپ میں کاروبار کیا تھا وہ میرے ساتھ فراڈ کر کے چلا گیا، جناب فلاں کو قرض دیا تھا وہ پیسے مار کے بیٹھا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے فلاں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فلاں نے فراڈ کیا ہے، وہ حقیقت میں بندے نے اپنے ساتھ فراڈ کیا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، نہ سمندر کسی مال کو نگل سکتا ہے، نہ خشکی کسی مال کو تباہ کر سکتی ہے، نہ آگ کسی مال کو جلا سکتی ہے، الا بحبس الزکاۃ، مگر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جی اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرات صحابہ بیٹھے تھے، ایک صحابی کا مال شپ کے ذریعے سمندری کشتی کے ذریعے آ رہا تھا، جی آ کے خبر آئی کہ جناب وہ فلاں تجارتی سامان لے کر جہاز آ رہا تھا اور سمندر میں طوفان آیا ہے، جہاز ڈوب گیا ہے۔ جی کسی نے خبر دی اس صحابی کو جس کا مال آ رہا تھا، بھئی وہ تو سمندر میں جہاز ہی ڈوب گیا ہے، تیرا مال بھی گیا۔ اس نے کہا میرا مال ضائع نہیں ہو سکتا، جہاز ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے، میرا مال ضائع نہیں ہو سکتا۔ جی پھر دوسری مرتبہ آدمی آیا، کہتے اب تو خبر پکی ہو گئی کہ جی وہ نقصان ہو گیا، سب کچھ جو تھا اس میں سب کچھ ضائع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جہاز ڈوب سکتا ہے لیکن میرا مال ضائع نہیں ہو سکتا۔ جی تیسری مرتبہ کچھ اگلے دن خبر آئی، کہنے لگے جی وہ مال طوفان تو آیا تھا، باقی نقصان تو بہت ہوا ہے، لیکن فلاں شخص کا مال سارے کا سارا بچ گیا ہے۔ اب لوگ کہنے لگے بھئی تو کیسے کہہ رہا تھا، خبریں تو چل رہی تھی مال جناب سمندری جہاز سمندری کشتی غرق ہو گئی، آنے والا مال ضائع ہو گیا، اور تو کہہ رہا تھا نہیں اللہ کی قسم میرا مال ضائع نہیں ہوا۔ کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا تھا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے نہ اس مال کو سمندر ڈبو سکتا ہے، نہ آگ اس مال کو جلا سکتی ہے، اور میں نے تو اپنے مال کا پورا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کی تھی، اس لیے مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تھا کہ میرا مال ضائع نہیں ہو سکتا، اسی لیے وہ مال ضائع نہیں ہو۔ جی اس لیے آج کل لوگ یہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں جناب زمانہ ایسا آ گیا، جناب چوریاں بہت بڑھ گئیں، ڈاکے بہت پڑ گئے جناب، اور رات کے وقت میں آ رہا تھا جناب وہ 2 ڈاکوؤں نے پولیس پسٹل سامنے رکھی ہے اور جناب وہ 70-80 ہزار روپیہ نکلوا لیا، جی وہ 1.5 لاکھ کا موبائل تھا وہ نکلوا لیا، جی میرا وہ ATM کارڈ تھا وہ لے گئے جناب۔ میرے محترم دوستو، آج ہم اللہ کے حق میں کوتاہیاں کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے طرح طرح کی آفتیں
مسلط ہو رہی ہیں، تو اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور زکوٰۃ یاد رکھیں 4 قسم کے مالوں میں زکوٰۃ ہے، سونے میں، چاندی میں، نقدی میں، مال تجارت میں۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں سونے میں جناب زکوٰۃ اس سونے میں ہے جو اس کو استعمال نہ کیا جاتا ہو، گھر میں رکھا ہو، ایسا نہیں ہے۔ سونا چاہے استعمال میں ہو، استعمال میں نہ ہو، سونا چاہے پتریوں کی صورت میں ہو، سونا چاہے زیور کی صورت میں ہو، سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پر زکوٰۃ ہے جی۔ اور اسی طرح نقدی پر زکوٰۃ ہے، وہ چاہے اپنے پاس ہو، گھر میں ہو جی، بینک میں ہو، کسی کو نقدی قرض کے طور پر دی ہو، ان سب پر زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح وہ کام، وہ چیزیں جو تجارت کے لیے رکھی ہوں، کسی نے جناب جانور تجارت کے لیے، بیپار کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جناب کسی کی دکان کا سامان ہے، اسی طرح کسی نے کوئی اور جو بھی کاروبار شروع کیا ہوا ہے، جناب ان سارے کے سارے اموال تجارت پر فرض ہے کہ سال کے بعد حساب لگائے کہ میرے پاس نقدی کتنی ہے، مال تجارت کتنا ہے، گھر میں سونا یا چاندی کتنا ہے، ان سب کو جمع کرے، اور جمع کرنے کے بعد جو اس کا 40واں حصہ بنتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے جی۔ اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کرے۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو بھی یہ حکم دیا تھا، عہد لیا تھا، اور اس شریعت کے اندر بھی اللہ نے جگہ جگہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں؟ یاد رکھیں زکوٰۃ فقیروں کو دینی ہے، مسکینوں کو دینی ہے۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں، مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک دن کی ضرورت کا راشن بھی نہیں، کھانے کا سامان بھی نہیں ہے جی۔ لوگ سمجھتے ہیں بیوہ کو زکوٰۃ لگتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یتیموں کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ یاد رکھیں بیوہ کا خامند اگر مالدار ہو اور اس نے خوب مال چھوڑا ہو تو ظاہر ہے اس بیوہ پر خود زکوٰۃ فرض ہے جی، یہ نہیں ہے کہ اس کو زکوٰۃ دینا شروع کر دو۔ یتیم اگر غریب اور نادار ہوں تو پھر تو ان کو زکوٰۃ لگتی ہے، لیکن اگر باپ مالدار تھا اور وہ بہت ساری پراپرٹی، زمین، پلاٹ، نقدی اور کاروبار چھوڑ کے مرا ہے، اب بچے چاہے یتیم بھی ہیں تو ان یتیموں کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ یاد رکھیں زکوٰۃ کے مستحق فقراء اور مساکین ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جی میں نے اپنی زکوٰۃ فلاں بیوہ کو دے دی تھی، میں نے اپنی زکوٰۃ فلاں مسکین کو، یتیم کو دے دی ہے جی۔ یاد رکھیں صرف یتیم اور بیوہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ بیوہ اور یتیم کا فقیر اور مسکین ہونا ضروری ہے جی۔ اور اسی طرح فرما کوئی مقروض ہے اور اس کے پاس جو پراپرٹی ہے اس کے ذریعے زکوٰۃ قرض ادا نہیں ہو سکتا اس کے اوپر، تو ظاہر ہے ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ وفی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں ہیں، مثلا قرآن پڑھنے والے طالب علم ہیں، حدیث پڑھنے والے مسافر طلباء ہیں جی، یا اسی طرح دین کا علم حاصل کرنے والے وہ طلباء کرام ہیں جنہوں نے اپنا گھر در چھوڑ کر کسی جگہ آ کر علم دین حاصل کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے بہت ساری، تو ظاہر ہے بلکہ ان کو اہم ترین مصرف شمار کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کسی مدرسے پہ رقم خرچ کر رہے ہیں، طلباء پہ رقم خرچ کر رہے ہیں، تو یہ طلباء کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو قرآن کی حفاظت کا، زکوٰۃ دینے سے قرآن کی حفاظت کا ثواب بھی ملے گا۔ اور ظاہر ہے یہ آگے پڑھیں گے، آگے جا کے پڑھائیں گے تو ظاہر ہے قرآن کی اشاعت اور تبلیغ کا ثواب بھی ملے گا۔ پھر ظاہر ہے کہ یہ لوگ یہاں پر جب رہتے ہیں تو یہ اپنے گھر سے تو کھانا نہیں لے کے آتے، بھوک لگتی ہے پڑھ پڑھ کے، تو ظاہر ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب بھی جناب اگر مدرسے میں رقم دیتے ہیں تو بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اور اسی طرح جناب اگر مدرسے میں رقم دی جاتی ہے ان طلباء کو تو پھر ظاہر ہے پھر کیا ہوتا ہے، ان کے لیے پینے کا پانی کا نظم کیا جاتا ہے، تو پیاسوں کو پانی پلانے کا ثواب بھی ملتا ہے جی۔ پھر یہی نہیں، یہ چونکہ مسافر ہیں اور یہاں پر رہتے ہیں، مدارس میں رہتے ہیں، تو یہ مسافر خانوں کو آباد کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اور پھر حدیث میں حضور نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا مال پرہیزگار اور نیک لوگ کھائیں،
اور ظاہر ہے یہ لوگ تو وہ ہیں جو رات صبح فجر سے پہلے سے لے کر قرآن پڑھنا شروع ہوتے ہیں اور رات 10 بجے تک قرآن کریم کے زمزمے یہاں گونج رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آ کے جب ان کو دیکھتے ہیں نا کہ اللہ اکبر، یہ کلاسوں میں جا کے بیٹھے ہیں اور اتنا صبح سے شام تک جناب سینکڑوں طلباء اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یقین جانو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جی فرشتوں کا نورانی ماحول لگ رہا ہے جی۔ تو اس لیے آج کے اس دور میں زکوٰۃ اور عشر اور فطرانے وغیرہ کا بہترین مصرف مدارس دینیہ ہیں، اور خاص طور پر وہ مدارس دینیہ جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں طلباء رہتے ہیں جی۔ اور آج تو آپ سمجھتے ہیں مہنگائی کا جس طرح زمانہ ہے، ایک گھر کے جتنے 5-7 افراد ہیں ان کا خرچہ پورا کرنا بڑا مشکل ہے، اور آپ اندازہ لگائیں الحمدللہ اس جامعہ میں اب تو ظاہر ہے درجہ کتب والوں کی علماء کی چھٹی ہے نا جی، تو عام دنوں میں پورا سال الحمدللہ یہاں پر 500 کے قریب طلباء ہیں جو مسافر ہیں، جن کا کھانا، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا بغیر کسی فیس، بغیر کسی معاوضے کے یہاں پر الحمدللہ مہیا کیا جاتا ہے۔ آج بہت ساری تنظیمیں رمضان المبارک میں دسترخوان دکھا کر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتی ہیں، اور مہینے میں 20-25 دن دسترخوان لگاتی ہیں اور لوگوں سے دھڑا دھڑ زکوٰۃ وصول کرتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ دسترخوان پر کھلائے تو یقین جانے مدارس میں آ کے دیکھیں پورا سال جی ہر روز دن میں 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ یہاں پر الحمدللہ دسترخوان لگتا ہے، سینکڑوں طلباء کھا رہے ہوتے ہیں جی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے پورا دن اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان پڑھا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے آج اس دور کے اندر جہاں پر اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر کرنا ضروری ہے، وہاں پر ان مدارس دینیہ کی ضرورتوں کا تکفل بھی ضروری ہے۔ اور یہ سب سے پہلے جو اہل علاقہ ہیں، اہل علاقہ کی ذمہ داری ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک اتنا بڑا جامعہ جہاں پر دور دراز سے آ کر جناب ملک کے چاروں صوبوں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف جی شہروں سے آ کر لوگ یہاں پر دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ان مہمانوں کی مہمان نوازی علاقے کے میزبانوں کے ذمے ہے جی۔ تو اب ظاہر ہے رمضان المبارک کے اندر جہاں پر لوگ اور ترتیب رکھتے ہیں، اپنے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وہاں پر اپنے دیگر مدات کا جہاں پر خیال رکھا جائے، وہاں پر ان مدارس دینیہ کو بھی الحمدللہ جامعہ محمدیہ میں تقریباً 1100 کے قریب بچے بچیاں اس میں اور اس کی شاخوں میں زیر تعلیم ہیں، جن میں سے 500 کے قریب مسافر طلباء ہیں، جن کے کھانے پینے کی اور رہائش کی ساری ذمہ داری وہ الحمدللہ جامعہ کے سر ہے، اور یہ سارے کے سارے اخراجات صدقات، زکوٰۃ، عطیات کے ساتھ پورے کیے جاتے ہیں۔ کسی قسم کی سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں سے کسی قسم کا مالی تعاون قبول نہیں کیا جاتا، اس لیے جہاں پر زکوٰۃ کے اور مصارف ہیں ان میں سے بہترین ایک مصرف آپ کے علاقے کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ محمدیہ ہے، جہاں پر سینکڑوں طلباء الحمدللہ اور 50 کے قریب اساتذہ اور افراد کا عملہ ان طلباء کی خدمت میں مصروف عمل ہے، اور تقریباً 30 لاکھ کے قریب مہینے کا خرچ ہے جی۔ تو اس لیے اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات جی، اور اسی طرح عشر، فطرانے، فدیے وغیرہ کے ذریعے جامعہ کا تعاون کرنا عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ تو اللہ کریم نے ان آیات میں جہاں پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر زکوٰۃ کے فرض کو بھی بیان کیا تھا، اور زکوٰۃ کی کچھ تفصیل میں نے عرض کر دی ہے۔ اللہ کریم اس پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب